رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آنے جانے کا کھیل جاری ہے، آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے۔ سر پہ منڈلا رہا ہے عزرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے، آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی رشتہ داری ہے۔ یوں تو میٹا ہے بہت جام حیات، آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے سامنے بیان فرمایا، ما رأیت منظرا الا والقبر افظع من۔ لوگوں، تمہارے نبی نے اپنی زندگی میں بہت دکھوں کو دیکھا۔ میرے سامنے میری بیٹیاں بیوہ ہو گئی، میرے دانت توڑے گئے، میرے صحابہ کو ذلی پہ چڑھایا گیا، میرے سامنے صحابہ کو نیزوں سے چرویا گیا، میرے سامنے صحابہ کی ڈھیر ساری لاشیں پڑی، اور میری بیٹیوں کو، میرے بچوں کو ستایا گیا۔ میری زندگی میں ایسی پریشانیاں آئی، میں نے ساری پریشانیاں تو جھیل لی۔ رب کعبہ کی قسم، ان ساری تکالیف کو دیکھنے کے بعد تمہارا نبی اب اعلان کرتا ہے، لوگوں، تمہارے نبی ساری مصیبتوں میں خبر کی مصیبت سے زیادہ مصیبت نہیں دیکھی۔ یہ میرے اور آپ کے نبی ہیں، اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ زندگی کی کڑوی حقیقت ہے، اور یہ زندگی کی سب سے سچی کڑوی حقیقت ہے۔ تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی عمروں کو اللہ نے 60 اور 70 سال کے بیچ میں قید کر دیا۔ جینے والے 60 سال بھی جئیں گے، 70 سال بھی جئیں گے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، وَأَقَلُّهُمْ مَن يَجُوزُ ذَلِكَ۔ میری امت کے لوگوں، تم اگر سوال کرو گے، اللہ کے نبی نے کہا تھا 60 سے 70 سال میری امت کی عمریں ہوں گی، لیکن آج ہمارے گاؤں میں مولانا 80 سال کے بڈھے ہیں، 90 سال کے بڈھے، نبی کی بات جھوٹی نہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، وَأَقَلُّهُمْ مَن يَجُوزُ ذَلِكَ۔ لوگوں، 60 اور 70 سال کے درمیان کی یہ میجارٹی میری امت کی ہوگی، لیکن بہت کم لوگ ہوں گے، لیکن بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو یہ میجارٹی کراس کر کے جائیں گے، جن کو اللہ 70 سال کی، 80 سال کی، 90 سال کی عمر دے دے گا۔ ورنہ اکثر لوگ کب مریں گے؟ 60 سے 70 سال۔ اور اس کمی کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 70 سال اور 60 سال کی زندگی کو اتنا بے بنیاد قرار دیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، لا تنتظر الصبا ولا تكن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل۔ اے صحابہ، دنیا کے اندر ایسے زندگی گزارو جیسے کہ کوئی غریب ہوا کرتا ہے، جیسا کوئی سفر کرنے والا ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کون سا فرشتہ، موت کا فرشتہ کب کون سے وقت میں تمہیں آنکھیں دبوچ لے، اپنی موت کا نوالا بنا ہے۔ اس پہ بس نہیں کیا، تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای المومنین افضل یا رسول اللہ، اے تاجدار مدینہ، آپ کی امت میں سب سے اچھا مسلمان کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس کا کیریکٹر سب سے اچھا ہو وہ میری امت کا سب سے اچھا مسلمان ہے۔ پھر آگے سوال کیا گیا، منع کیا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، آپ کی امت کا چالاک مسلمان کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا، 10 دکانیں بنانے والا نہیں، بڑے بڑے بنگلے بنانے والا نہیں، کھیت باڑی کرنے والا نہیں، جائیداد بنانے والا نہیں، اپنی کمائی کو بڑھانے والا نہیں، بزنس کو ڈیولپ کرنے والا نہیں، سونا چاندی جمع کرنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لوگوں، میری امت کا سب سے چالاک مسلمان ہو، اکثرهم للموت ذکرا واکثرهم لما بعد الموت استعدادا۔ جو مسلمان میری امت کا اپنی زندگی کے دن اور رات میں سب سے زیادہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے، وہ سب سے چالاک مسلمان ہے۔ اے مسلمانوں، ہم نے رمضان کے مہینے میں کتنی لاشوں کو ہم نے اٹھایا، کتنے جنازے کی نماز ہم نے پڑھی، کوئی بتا تو دے، کتنے جنازے کی نماز ہم نے پڑھی؟ جی کیا؟ 4، کوئی کہہ رہا 5، کوئی کہہ رہا 3، کتنے ہوئی؟ تو بہرحال یہ اڑتے ہوئے جنازے، یہ لٹتے ہوئے گھر، یہ جاتے ہوئے لوگ تمہیں یہ میسج دے کے جا رہے، اے ہلگن
بندہ کے زمین پر ہماری میت کو سامنے رکھ کر نماز جنازہ پڑھنے والوں، اس چیز کو نایاب نہ بھولو، آج تم نے میری نماز جنازہ پڑھی ہے، کل کوئی تمہاری جنازہ پڑھے گا۔ آج تم نے مٹی میں ملا کے مٹی بنایا ہے، کل تمہیں کوئی مٹی میں ملا کے مٹی بنائے گا۔ آج تم میرے یتیم بچوں کو روتے ہوئے چپ کرا رہے ہو، کل کوئی تمہارے یتیم بچوں کو چپ کرائے گا۔ آج تم میری بیوہ کو دلاسا دے رہے ہو، کل کوئی تمہاری بیوہ کو دلاسا دے گا۔ اس چیز کو یاد رکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا ذکر حادم اللذات، لوگوں زندگی کو توڑنے والی، تمہاری خوشیوں کو موڑنے والی، تمہاری ارمانوں کا خون کرنے والی موت کو یاد کر لیا کرو۔ اس موت نے کتنے محلوں کو ویران کر دیا، اس موت نے کتنے گھروں کو خالی کر دیا، اس موت نے کتنے بچوں کو یتیم کر دیا، اس موت نے کتنی بیواؤں کو بے سہارا کر دیا، اس موت نے کتنی مائی بہنوں کو بے سہارا کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، میری امت کے لوگوں اپنے ارمانوں کا خون کرنے والی، اپنے ارمانوں کو دفن کرنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ لوگوں اگر کوئی دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہوتا، اگر کسی کو دنیا میں ہمیشہ کے لیے باقی رہنا ہوتا، میرا اور آپ کا نبی تاجدار مدینہ کبھی وہ مرتا نہیں اور امت کو یتیم نہیں کر جاتا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم بھی ہے وہ دکھوں کی کہانی کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت انس کہتے ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں، حضرت فاطمہ کہتے ہیں، حضرت بلال کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بیمار ہو گئے اور بستر پہ اس طرح کرا رہے ہیں، اللہ کے نبی کو بخار اس قدر آیا ہے، صحابہ کرام قریب آ گئے، عائشہ صدیقہ قریب آ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں لوگوں میں نے اللہ کے نبی کی بدن کی گرمی کو دیکھا، ٹھنڈے پانی کا لوٹا لا کر بستر کے قریب رکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمی اور بخار کی تبش سے کبھی ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتے، اپنے چہرے کو پھیر لیتے اور اللہ سے کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختیاں یقیناً ناقابل برداشت ہے۔ یہ میرے نبی کا وہ حال ہے جو آخری زندگی میں ہو رہا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی اس قدر بیمار ہو گئے، اللہ کے نبی سے اٹھا نہیں جا رہا، اللہ کے نبی سے چلا نہیں جا رہا، اللہ کے نبی کبھی ہوش میں آتے ہیں کبھی بے ہوش میں آتے ہیں، صحابہ کرام رو رو کے کھجور کی چٹائیاں بھیگ چکی ہے، عائشہ صدیقہ بھی رو رہی ہے، فاطمہ الزہرا کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار چھلک رہے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھی ہوئی ہے۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہے لوگوں اس وقت کا حال نہ پوچھو، اس وقت کا حال نہ پوچھو جب میں نبی کے قریب تھی، اللہ کے نبی پہ بے ہوشی کی غنودگی کی حالت طاری تھی، بغار شدت سے چڑھا ہوا تھا، اللہ کے نبی مسواک کی طرف اشارہ کرتے ہیں، میں مسواک لا کر میرے نبی کو دیتی ہوں، اللہ کے نبی چبانا چاہ رہے ہیں، اللہ اکبر، بیماری نے اتنا کمزور کیا اللہ کے نبی مسواک بھی نہ چبا سکے۔ اس کے بعد کہتی ہے میں خود نے مسواک کو اپنے دانتوں سے چبا کر میرے نبی کے حوالے کیا۔ لوگوں آخری حالات میں اللہ کے نبی کی کیفیت اور تکلیف اس قدر دور ہو گئی، اس قدر بڑھ گئی، اللہ کے نبی جب بات کرنا چاہتے تھے اللہ کے نبی کی زبان لکنہت میں بدل گئی۔ عائشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئی، اپنے ابا کے پاس بیٹھ گئی، ابا کی تکلیف کو دیکھتی ہے، آسمان والے اللہ سے بات کرتی ہے، واہ کربابتا واہ کربابتا، اللہ اللہ اتنی تکلیف باپ کی دیکھتی ہے، بیٹی کانپ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں آج ہمارا بھی کیا حال ہوگا ہم اگر اپنے گھروں میں ہماری نگاہوں کے سامنے باپ کفن اوڑھ کے سو جائے، اگر ہماری ماں کفن اوڑھ کے سو جائے، بچوں کے دلوں پہ کیا گزرتا ہوگا؟ ذرا پوچھئے نا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، باپ کو دیکھتی ہے بستر مرگ پہ کروٹیں بدلتے ہیں، بخار زوروں پر ہے، اللہ اکبر، بدن تپ رہا ہے، اللہ کے نبی بے ہوش ہو جاتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہوا کربابتا ہوا کربابتا، یا اللہ ان آنکھوں سے میری باپ کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، ان آنکھ سے میری باپ کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ اللہ کے نبی اپنے لخت جگر کی آواز سنتے، اپنے سینے سے لگاتے اور ارشاد فرماتے یا
فاطمہ لا کربلا بک بعد اليوم، اے میری لخت جگر غم نہ کر، رونے دھونے کی ضرورت نہیں، آج اتنی تکلیف تیرے ابا کو ہو رہی ہے، آج کے بعد تیرے ابا کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اس قدر غموں میں، اس قدر تکلیف میں، اس قدر سکرات کے ماحول میں اللہ کے نبی گزرے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ رہی ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ رہے، صحابہ کرام کا ماحول یوں بنا ہے، کوئی صحابی کھڑا تھا، ہم کھڑا کا کھڑا رہ گئے، کوئی صحابی بیٹھا تھا اور بیٹھا کا بیٹھا رہا، کوئی صحابی گڑگوں میں اپنا سر رکھ کے بیٹھا، وہ بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا۔ صحابہ کرام ایسے لگتا ہے ان کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کے بعد اللہ کے نبی دعا کرتے، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو میرے اپنے پاس بلا لے۔ اس ہاتھوں کو اللہ کے نبی اٹھانا تھا، دعا کرنا تھا۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اچانک گر گئے زمین پر، میں نے دیکھا اللہ کے نبی کی روح پرواز ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے لوگوں، کائنات کے 2 دن ہم صحابہ کرام کے لیے کبھی بھولے نہیں جاتے۔ ایک وہ دن جس دن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، ایک وہ دن جب آج اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے، ایسا لگتا ہے مدینے کی ساری گلیوں میں کسی نے کالی چادر اڑا دی تھی، دن ہونے کے باوجود بھی ہمیں اندھیرا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، زاروں قطار روتے ہیں۔ اللہ اکبر، رسول رحمت علیہ السلام کے صحابہ کی دیوانگی کا عالم دیکھو۔ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق کو پتا چلا، حضرت عمر کو پتا چلا، دوڑے ہوئے ابوبکر صدیق آتے ہیں، میرے نبی کو کفن میں دیکھا ہوا میرے نبی کو کفن میں سوتا ہوا دیکھتے، کفن سے چہرے سے کفن ہٹاتے، اللہ کے نبی کے چہرے پہ بوسہ دیتے، ارشاد فرماتے یا رسول اللہ جبت حیا و میتا، اللہ کے نبی آپ جب تک زندہ تھے پاکیزہ تھے، آج انتقال کے بعد بھی آپ پاکیزہ ہی ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ اپنی مرضی سے نہیں مرے، آپ اپنی مرضی سے گئے، آپ اپنی مرضی سے گئے، ورنہ ابوبکر، ایک ابوبکر تو کیا 1000 ابوبکر بھی ہوتے تو اپنی جانوں کو قربان کرتے، آپ کو دنیا سے جانے نہیں دیتے۔ صحابہ کرام کا حال تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، اللہ کے نبی کو دیکھتے کہتے لوگوں، اللہ کے نبی انتقال نہیں کیے ہیں، اللہ کے نبی اسی طرح اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ 40 دن کے لیے گئے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، ننگی تلوار اتارتے اور جوش میں آ کر صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں، خبردار اے لوگوں، اگر کسی نے نبی کے انتقال کی بات کر دی، خطاب کا بیٹا تلوار سے اس کی گردن اڑا کے رکھ دے گا۔ صحابہ کرام غم و علم میں ڈرتے کانپتے لرزتے ہیں، ایک طرف اللہ کے نبی کا غم ستایا جا رہا ہے، ایک طرف حضرت عمر بن خطاب کا غم لٹایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عمر بن خطاب کی دیوانگی ہے، تمہیں کیا معلوم اللہ کے نبی کا مؤذن بلال کی میں بات کروں، اللہ اکبر، اس نے نبی کے انتقال کے بعد اذان کہنی چھوڑ دی، کہا میں اذان نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، مدینے کی گلیوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی کے عالم میں خود سے تنہائی میں باتیں کرتے جاتے اور کہتے جاتے اللہ کے نبی آپ نے بلال کو تنہا کر دیا، اللہ کے نبی آپ نے بلال کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی آپ نے بلال کو چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام نے جب بلال کی کیفیت دیکھی، کہا بلال تو اگر مدینے میں رہے گا، مسجد نبی کے قریب اللہ کے نبی کے روزے پہ رہے گا، کہیں ایسا نہ ہو نبی کے غم میں تو اپنے آپ کو ہلاک کر دے، اس لیے بلال تو ملک شام چلا جا۔ صحابہ کرام نے بلال کو ملک شام بھیج دیا۔